بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج پھر ایک مرتبہ آپ حضرات کی خدمت میں حاضری کا اللہ رب العزت نے شرف عطا فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام مسنون کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی ساری امت کی پریشانیوں کو رب کریم آسانیوں میں تبدیل فرمائے۔ اور اس وقت پوری امت مسلمہ بالخصوص اور بالعموم پوری انسانیت اس کرونا وائرس کی ابتلا کے اندر اور اس پریشانی اور دکھ کی گھڑی میں گھروں میں محصور ہے۔ ہم سب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم پر کرم نوازی اور مہربانی فرمائے اور اس پریشانی سے، اس ابتلا سے، اس مشکل گھڑی سے اللہ سب کو نجات عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہمارا جو گزشتہ کئی دنوں سے ٹاپک چل رہا ہے وہ برزخ کی زندگی کے حوالے سے ہے۔ روح کے بارے میں ہم نے اپنی گفتگو کو شروع کیا تھا اور پھر وہ کل جہاں تک پہنچی تھی، اور آپ حضرات نے ایک نعت بھی محترم جناب حافظ محمد اویس سعیدی ان سے سماعت کی تھی۔ میں آج کی گفتگو میں اسی حوالے سے کچھ چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات ہمارے ہاں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب کسی شخص کی وفات ہوتی ہے، کوئی بندہ اس دنیا سے جاتا ہے، تو جب اس کو کفن دیا جاتا ہے تو اس کفن میں کوئی تبرک، غلاف کعبہ کا ٹکڑا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی چادر کا ٹکڑا یا اسی طرح اور کسی کوئی بزرگ شخصیت، ان کا کوئی تبرک کوئی کفن کے اندر بعض اوقات رکھ دیا جاتا ہے برکت کے لیے۔ یا جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی کو کفن دیا جاتا ہے تو اسے آب زمزم سے اس کو تر کیا جاتا ہے یا اس پر آب زمزم چھڑکا جاتا ہے۔ اور یا اسی طرح اگر کوئی شخص حج اور عمرہ کے لیے گیا تو اس نے جس احرام میں اس نے حج کیا یا عمرہ کیا، وہ آتے ہوئے اس کو پھر آب زمزم شریف میں دھو کر پھر اپنے ساتھ لے آتا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ جب میں فوت ہوں گا یا میرا کوئی بزرگ دنیا سے جائے گا تو میں اس برکت والی جگہوں سے مس شدہ اس کپڑے کو کفن کے طور پہ استعمال کروں گا۔ اور یہ عام طور پہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے اور آپ سب اس کو بخوبی اسے جانتے ہیں۔ تو برکت کے لیے، حصول برکت کے لیے کفن کے اندر
کسی بزرگ شخصیت کی کسی شے کو تبرکن رکھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری سے یہ امت میں چلا رہا ہے۔ خود میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف شخصیات کو اپنا استعمال شدہ یا اپنے جسم سے مس شدہ جو کپڑا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمایا۔ اور اس میں سب سے پہلی بات جو میں آپ حضرات کی خدمت میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ امام بخاری نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور امام مسلم نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے یہ حدیث پاک حضرت ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس حدیث پاک کو بیان کیا کہ وہ فرماتی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صاحبزادی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لائے اور آپ نے آ کر ہمیں فرمایا کہ خالص پانی کے ساتھ یا بیر کے پتے کسی پانی میں ڈال کر جوش دیا جائے، اسے ابالا جائے، اس پانی کے ساتھ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ غسل دو، اور اگر ضرورت دیکھو تو اس سے زیادہ بھی، اور آخر میں جسم پر کافور لگاؤ، اور جب تم غسل دینے سے فارغ ہو جاؤ تو پھر مجھے اطلاع کرنا۔ تو حضرت ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو غسل دیا اس طرح جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایات جاری فرمائی تھیں، اور جب ہم غسل سے فارغ ہوئیں تو پھر ہم نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی چادر، اپنا تہبند عطا فرمایا اور فرمایا کہ میری بیٹی کو جو کفن تم نے دینا ہے اس میں یہ میری چادر جو میں نے استعمال کی ہے، جسے میرے جسم سے جو مس ہوئی ہے، اس چادر کو اس کفن کی چادروں میں اس طرح استعمال کرنا کہ یہ میری بیٹی کے جسم سے مس ہوتی رہے، یہ جسم کے ساتھ لگتی رہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی مبارک چادر اپنی صاحبزادی کے لیے یہ عنایت فرمائی اور فرمایا اسے کفن میں اس طرح رکھنا ہے کہ یہ جسم سے ٹچ ہوتی رہے، مس ہوتی رہے یہ جسم کے ساتھ۔ تو یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال شدہ جسم اطہر سے مس ہونے والی، جو جسم اطہر کے بوسے لینے والی مبارک چادر تھی، حضور کریم علیہ السلام نے اسے اپنی بیٹی کے کفن میں رکھنے کا اس طرح حکم دیا کہ وہ جسم کے ساتھ مس ہوتی رہے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث پاک کے تحت امت کے جلیل القدر محدث شارح علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اس میں حکمت برکت حاصل کرنا تھا۔ اس میں حکمت کیا تھی کہ آپ نے اپنے جسم اطہر سے مس شدہ چادر عطا کی کہ یہ کفن میں اس طرح رکھو کہ جسم سے ٹچ ہوتی رہے۔ اس میں حکمت برکت حاصل کرنا تھی کہ اس چادر کو نبی پاک علیہ السلام کے جسم اطہر سے نسبت ہے، لہذا اس سے برکت حاصل ہوگی میری بیٹی کو، میری صاحبزادی۔ یہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح کے اندر یہ بات لکھی، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث آثار صالحین کے ساتھ برکت اور تبرک حاصل کرنے کی دلیل ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو نیکوں کی چیزیں ہوتی ہیں وہ برکت والی ہوتی ہیں، ان سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور پھر اسی حدیث پاک کے تحت علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہوں نے بھی اس حدیث پاک کی شرح کے اندر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے حکم دیا تاکہ حضور کریم علیہ السلام کے لباس کی برکتیں انہیں حاصل ہو جائیں۔ یہ علامہ قسطلانی نے کہا، یہ امت کے یعنی جلیل القدر محدثین یہ بات فرما رہے ہیں، امت کے جلیل القدر محدثین یہ بات فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اسی طرح امام نووی شارح مسلم، انہوں نے بھی مسلم شریف کی شرح میں اسی حدیث پاک مسلم شریف کی
حدیث پاک کے تحت آپ نے فرمایا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو تہبند پہنانے میں حکمت جو تھی وہ رسول کریم علیہ السلام کے لباس سے برکت کا حصول تھا کہ حضور کریم علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک دی اپنی صاحبزادی کے کفن میں شامل کرنے کے لیے تاکہ اس کی برکتیں میری صاحبزادی کو حاصل رہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اسی طرح بخاری شریف کے اندر ہی ایک روایت اور اس حوالے سے ملتی ہے جس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو استعمال شدہ چیزیں ہوتی تھیں اور ان کو اپنے کفن میں شامل کرنے کے لیے اور انہیں بطور کفن استعمال کرنے کے لیے وہ تمنا رکھتے تھے، وہ خواہش رکھتے تھے اس بات کی۔ یہ ایک بڑی مشہور حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ جب ایک عورت نے منت مانی، نظر مانی تھی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر زیب تن کرنے کی کہ میں سرکار کے لیے چادر بناؤں گی، پھر حضور کریم علیہ السلام کو اڑھاؤں گی، پہناؤں گی، تو یہ اس کی خواہش تھی۔ تو پھر اس نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چادر اپنے ہاتھ سے بنی تیار کی، آ کر حضور کریم علیہ السلام کو انہوں نے وہ چادر پہنائی جی۔ اور جب سرکار آپ کا مبارک طریقہ تھا، کوئی چیز آتی حضور گھر تشریف لے جاتے، پھر اس کو اوڑھ کر پھر آپ دوبارہ تشریف لاتے اپنے صحابہ کی جماعت کے اندر۔ تو وہ جو خاتون نے اپنے ہاتھ سے بنی تھی چادر تیار کی تھی، اس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی، میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس کو اوڑھا، اور اوڑھنے کے بعد پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو ایک صحابی تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرماؤ اے چادر مینو عطا کر دیں، حضور مہربانی فرمائیے مجھے دے دیں۔ حضور کریم علیہ السلام اب انکار تو فرماتے نہیں تھے، لا تو کسی کو کہتے نہیں ہیں، کسی کو فرماتے نہیں کہ نہیں۔ آپ تشریف لے گئے گھر، اور پھر گھر جب اندر تشریف لے گئے اور اندر سے جا کر وہ چادر دوبارہ آپ نے ان صاحب کے لیے بھجوائی جنہوں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چادر مانگی تھی، سوال کیا تھا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اور صحابہ موجود تھے انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا دیکھو تمہیں یہ مانگنی نہیں چاہیے تھی، تمہیں پتا تھا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس خاتون نے اپنے ہاتھوں سے تیار کی اور وہ آج حضور کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے، پہنانے کے لیے لے کر آئی ہے، تمہیں مانگنی نہیں چاہیے تھی جی۔ یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے زیب تن فرماتے۔ تو پتہ ہے آگے سے وہ صحابی رسول نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر۔ تو وہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم میں نے فقط اس نیت سے یہ چادر مانگی ہے کیونکہ یہ چادر حضور کریم علیہ السلام کے جسم اطہر سے مس ہو چکی ہے، میں چاہتا ہوں جب میں دنیا سے جاؤں تو یہ چادر میرا کفن بنے، کہ اس کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے ساتھ ہے جی۔ تو صالحین اور بزرگان دین اور انبیاء کے تبرکات جو ہیں یہ برکت والے ہوتے ہیں، اور ان سے برکت حاصل کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ شے نبی کریم علیہ السلام کے جسم سے مس ہوئی ہے، یہ برکت والی ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بھی اسی حدیث پاک کے تحت جو چادر مانگنے والی حدیث تھی اسی کے تحت انہوں نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس حدیث میں بھی آثار صالحین کے ساتھ برکت لینے پر دلیل ہے کہ جو صالحین کی نسبت والی چیزیں ہیں ان سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں، ان سے برکتیں حاصل کی جاتی ہیں۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو کپڑا جسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مس ہو جائے، ٹچ ہو جائے، وہ کپڑا بھی برکتوں والا ہوتا ہے، وہ کپڑا بھی برکتوں والا ہوتا ہے۔ اور یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جو صحابہ ہیں یہ ان کا طریقہ ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اسی طرح میں نے آپ حضرات کی یہ وفاء الوفا میں یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دیگر محدثین نے بھی اس کو نقل فرمایا، اور آپ نے اکثر علماء سے سنا ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد، جب ان کا انتقال ہوا نا، جب حضرت علی کی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا
تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص مبارک ان کے کفن کے لیے آپ نے بھجوائی تھی۔ ان کے کفن کے لیے نبی پاک علیہ السلام کو ان سے بڑی محبت تھی، اور حضور فرمایا کرتے تھے یہ میری ماں، یہ میری امی سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد یہ میری ماں ہے، انہوں نے مجھے ماں کی طرح پالا ہے، ماں کی طرح پیار کیا ہے، ماں کی طرح محبت کی ہے میرے ساتھ، انہوں نے اسی طرح میرا خیال کیا جس طرح میری والدہ ماجدہ تھی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ ہیں سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو حضور کریم علیہ السلام نے اپنی قمیص مبارک ان کے کفن کے لیے آپ نے عطا فرمائی۔ اور میں نے کئی مرتبہ یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی ہے کہ حضور کریم علیہ السلام کا یہ مبارک طریقہ تھا کہ سرکار کبھی کوئی شخص بیمار ہوتا، اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے اس کے لیے شفا کی دعا فرماتے آپ، اور جب پتہ چلتا کوئی بندہ فوت ہونے کے قریب ہے تب کبھی کبھی حضور تشریف لے جاتے جب آپ کوئی اطلاع ملتی، اور پھر جب کوئی فوت ہو جاتا تو تب سرکار اس کی بخشش اور مغفرت کی دعا کے لیے آپ تشریف لے جاتے۔ نماز جنازہ آپ پڑھاتے تھے، جی جنازہ پڑھا کر آپ دعائیں فرماتے تھے، آپ قبر میں لٹا کر دعائیں فرماتے تھے، اور کئی ایسے خوش نصیب ہیں جنہیں اپنے ہاتھوں سے نبی پاک علیہ السلام نے قبر میں اتارا ہے اور اتار کر دعا فرمائی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، انہیں حضور کریم حضرت عبداللہ ان کا نام ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ جب فوت ہوئے تو انہیں اپنے دونوں ہاتھوں سے سرکار نے قبر میں، خود ان کی قبر میں حضور اترے اور اپنے ہاتھوں سے ان کی باڈی قبر میں لٹائی، سرکار نے قبر میں رکھا باڈی، اور پھر آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا باری تعالیٰ میں بھی اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا، اللہ میں بھی اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اللہ اکبر۔ تو کچھ ایسے خوش نصیب ہیں کہ جن کی قبر میں کھڑے ہو کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ اور یہ جو میں جن کا ذکر کر رہا ہوں، حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی پاک علیہ السلام کے چچا حضرت سیدنا ابو طالب ان کی اہلیہ ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی والدہ ماجدہ ہیں، ان کی کفن کے لیے حضور کریم علیہ السلام نے اپنی قمیص بھی عطا فرمائی، اور پھر اس کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام ان کی قبر میں لیٹے اور حضور نے ان کی قبر میں لیٹ کر ان کے لیے دعا کی۔ یہ اس سے پہلے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم نے آج تک ایسا عمل آپ کا نہیں دیکھا جو آج دیکھا ہے، تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو طالب کے بعد میرے ساتھ احسان اور بھلائی کرنے والا ان سے بڑھ کر اور کوئی نہیں تھا، سب سے زیادہ بھلائی کرنے، انہوں نے میری ماں کی طرح مجھے پالا ہے، ماں کی طرح پالا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ میں نے اپنا کرتا ان کو اس لیے پہنایا کہ یہ جنت کا لباس پہنے، میں نے اپنا کرتا انہیں اس لیے پہنایا کہ یہ جنت کا لباس پہنے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا میں ان کی قبر میں اس لیے لیٹا تاکہ ان کی قبر ان کے لیے باعث خیر و برکت ہو جائے، ان کی قبر کی سختی نہ ہو، تنگی نہ ہو، قبر ان پر تنگ نہ ہو، ان کی قبر کو اللہ کشادگی عطا کر دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے لیٹ کر، حضور کریم علیہ السلام نے اپنی امی جان سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لیٹ کر سرکار نے دعا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ آپ اس سے اندازہ فرمائیں تو یہ سب دلیلیں ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا جو لباس ہے، جو میرے آقا کریم علیہ السلام کی مبارک چیزیں ہیں، انہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبرکاً سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ان کو دین، اور صحابہ کرام نے وہ بطور تبرک استعمال فرمائی، جی اپنی صاحبزادی کو اپنی چادر عطا فرمائی، تہبند عطا فرمایا، حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی قمیص مبارکہ آپ نے عطا فرمائی۔ اور یہ ایسی بہت سی روایات جو کتب حدیث کے اندر ہمیں ملتی ہیں، اگر آپ ان کو پڑھیں تو بالکل یہ بات آسانی کے ساتھ سمجھی جا سکتی ہے کہ جن چیزوں کی نسبت نیکوں کے ساتھ ہو ان کی برکتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں، نیکوں کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزیں باعث خیر و برکت ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں یہ بات ملتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ
حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا آخری وقت تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو انہوں نے وصیت کی، بلایا اپنے جو احباب جو گھر والے اس وقت موجود تھے، اور ان کو فرمایا کہ دیکھو یہ نبی پاک علیہ السلام کے کچھ میرے پاس تبرکات ہیں جو میں نے آج کے دن کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، جو میں نے آج کے دن کے لیے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے، یہ وہ تبرکات ہیں سرکار کے، اللہ اکبر۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ایک دن میں نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں تھا، حضور کریم علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے، میں بھی آپ کے پیچھے تھا، برتن اٹھایا ہوا تھا، پانی کا آپ کے ساتھ تھا، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں مجھ سے بڑے خوش ہوئے، اور آپ کے بدن پر جو 2 چادریں تھیں ان میں سے ایک سرکار نے مجھے عطا فرما دی، یہ تو ایک میں نے سنبھال کر رکھ لی، اللہ اکبر، اور وہ میں نے آج کے دن کے لیے سنبھال کر رکھی ہے۔ اور گھر والوں کو فرمانے لگے کہ میرے پاس نبی پاک علیہ السلام کے کچھ ناخن ہیں، جو حضور کریم علیہ السلام کے کٹے ہوئے ناخن انگلیوں سے، تو وہ ناخن تھے، اور آپ کے کچھ بال مبارک ہیں میرے پاس۔ یہ کون وصیت کر رہا ہے؟ یہ صحابی رسول وصیت فرما رہے ہیں، اور فرمانے لگے دیکھو جب میں فوت ہو جاؤں نا تو اس قمیض کو، اس چادر کو میرے کفن میں شامل کرنا، اور میرے بدن کے ساتھ اسے متصل رکھنا، میرے کفن میں وہ چادر اس طرح رکھنا کہ میرے جسم سے ٹچ ہوتی رہے، اور یہ جو حضور کے ناخن ہیں اور حضور کریم علیہ السلام کے بال مبارک ہیں، ان کو میرے منہ، میری آنکھوں اور میرے سجدے کے جو اعضاء ہیں ان پر سجا کر پھر مجھے دفن کرنا، ان پر سجا کر مجھے دفن کرنا، اللہ اکبر۔ تو یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے برکت حاصل کرنے کے حوالے سے بہت سی روایات ہیں جو آئی ہیں کتب حدیث کے اندر، اور آپ نے بارہا علماء کرام سے وہ سنی ہوگی، اور میں چند مختصراً اور بھی تبرک، برکت اور تبرک حاصل کرنا ان چیزوں کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں رہیں، ان کے حوالے سے چند باتیں اور مختصراً آپ کی خدمت میں۔ رات آپ سن رہے تھے، بات میں نے ذکر بھی کیا تھا، یہ بخاری شریف میں ہے، حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہیں میرے پاس سرکار کے بال مبارک تھے، اور یہ اگر آپ کتب حدیث کے اندر جو نبی پاک علیہ السلام کا چیپٹر ہے حج کا، کسی بھی کتاب میں، بخاری شریف میں، مسلم میں آپ جائیں اور جو چیپٹر ہے حج کا اس میں آپ پڑھیں، تو جب مینا میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی اور پھر آپ نے حلق فرمایا، آپ نے بال مبارک ترشوائے، حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو انہوں نے اتارا تھا سر انور سے، تو دائیں طرف کے اور پھر بائیں طرف کے، تو ایک طرف کے بال تو حضرت ابو طلحہ کو عطا کر دیے، اور جو دوسری جانب کے بال مبارک تھے انہیں نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو طلحہ انصاری کو عطا فرمائے، اور فرمایا جاؤ ان میرے بالوں کو لوگوں میں تقسیم کر دو، اور انہوں نے مینا کے میدان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک لوگوں کے اندر تقسیم کیے، کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 3، جس جس کے حصے میں وہ تبرک تھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ تبرک ان کو ملا، تو انہوں نے وہ حاصل کی چیزیں۔ اور صحابہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ، حضرت شیخ عبداللہ سراج الدین حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے محدث، ملک شام کے گزرے، بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی عربی زبان کے اندر۔ ان کی ایک کتاب ہے حضور کریم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پر، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیرت پر بہت پیاری کتاب ہے۔ ہم نے کئی سال پہلے اس کا ایک چیپٹر تھا جو علم غیب پر تھا، وسعت علم نبوی کے نام سے وہ چیپٹر ہم نے الگ سے چھاپا تھا، اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ وہ عظیم کتاب جو ہے وہ سیرت پر، یہ اپنا اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، کہیں کسی ملک سے ہوا ہے، یہاں اویلیبل ہے نیٹ پر، میں نے دیکھا 2 جلدوں میں ہے، تو یہ شیخ عبداللہ سراج الدین حلبی کی یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے۔ تو اس کتاب کا ابھی الحمدللہ اردو زبان میں ہم نے 2 والیومز میں اس کا ترجمہ وہ کمپلیٹ کروا لیا، وہ تیار ہے، اس وقت ریڈی ہے، اور ہمارے انتہائی ہمارے قریبی دوست بھائی، ہمارے ایک نامور ہمارے عالم دین اہل سنت کے علمی کام کرنے والے حضرت علامہ مولانا ساجد الہاشمی القادری برلے میں ہوتے ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے 1200 صفحات کا،
تو الحمدللہ یہ وہ کتاب صفا فاؤنڈیشن کی جانب سے عنقریب ہم اس کو پبلش کرنے جا رہے ہیں، بلکہ آج ہی ڈسکس کر رہے تھے کہ آج کل چونکہ ای بکس کا سلسلہ آ گیا ہے تو کوشش کریں اس کی ایپ بن جائے اور یہ آن لائن اس کا سلسلہ ہو جائے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ ایک بہت عظیم، بہت پیاری اور عقائد اہل سنت کو تقویت دینے والی اور بڑی محبت میں ڈوب کر عشق رسول میں یہ کتاب لکھی گئی۔ اس میں شیخ عبداللہ سراج الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں یہ جو بال مبارک حضور کریم علیہ السلام نے حضرت ابو طلحہ کو دیے کہ یہ تقسیم کر دو لوگوں کے اندر، یہ اس لیے تھے کہ اس کی برکتیں میری امت کو حاصل رہیں اور بطور یادگار اور نشانی میری امت کے لیے یہ میرا تبرک موجود ہے۔ وہ آج تک امت میں چلے آ رہے ہیں۔ تو جن لوگوں کے پاس وہ تبرک تھا انہوں نے بوقت وصال یہ اس موقع پہ وصیت کی کہ لوگوں جب میں فوت ہو جاؤں تو اس کو میرے کفن میں رکھ کر مجھے دفن کریں۔ تو حضور کریم علیہ السلام کے تبرکات سے برکت حاصل کرنا، انہیں کفن میں رکھ کر اور دفن کی تلقین کرنا، وصیت کرنا، یہ صحابہ سے چلا رہا ہے۔ تو ایک صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو صحابہ کی وصیتیں ایک کتاب ہے استاد العلماء حضرت علامہ مفتی محمد خان قادری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں وہ ساری روایات انہوں نے جمع فرمائی۔ ایک صحابی رسول تھے، انہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصا عطا فرمایا، لاٹھی ہاتھ میں پکڑنے والی سٹک، تو وہ ہاتھ میں رکھتے تھے، اور جب ان کا وقت وصال آیا تو انہوں نے گھر والوں کو وصیت کی کہ دیکھو یہ لاٹھی، یہ عصا، یہ سٹک مجھے نبی پاک علیہ السلام نے عطا کی تھی، جب میں فوت ہو جاؤں نا میرے کفن میں رکھ کر مجھے دفن کرنا، اور میرے کفن میں اس طرح رکھنا کہ یہ حضور کریم علیہ السلام کی عطا کردہ سٹک میرے جسم کے ساتھ مس ہوتی رہے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، یہ صحابہ کا طریقہ رہا کہ صالحین کی چیزوں سے برکتیں حاصل کرنا یا صالحین کی چیزوں کو بطور تبرک کفن کے اندر رکھوانا، یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے یہ امت میں چلا رہا ہے۔ تو یہ اگر کسی کے پاس غلاف کعبہ کا ٹکڑا ہو اور یا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کا ٹکڑا ہو، کسی کے پاس وہاں کی خاک مبارک ہو اور کوئی ایسا تبرک ہے حرمین شریفین کا، تو وہ اپنی کفن کے اندر اگر رکھنے کی وصیت کرتا ہے تو یہ برکت والی چیزیں ہیں، اس کی اسلام شریعت اجازت دیتی ہے۔ نہیں، صحابہ نے رکھی اپنے ساتھ۔ ایک خاتون ہے، اس کا ان کا ذکر ملتا ہے، بچی تھی چھوٹی، کوئی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، حضور کریم علیہ السلام نے انہیں ہار پہنایا، جو بچیوں کے گلوں میں ہار ہوتا ہے وہ پہنا دیا ان کو۔ تو جب وہ بڑی ہو گئی، پھر وہ جوان ہو گئی، پھر وہ بوڑھی ہو گئی، عمر کافی ہوئی ان کی، تو جب وہ اس کے بعد جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی، انہوں نے کہا دیکھو جب میں فوت ہو جاؤں نا میرے گلے میں سے یہ ہار نہ اتارنا، یہ مجھے مدینے والے نے پہنایا تھا، یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مجھے پہنایا تھا، یہ حضور کے ہاتھوں سے مس شدہ ہے، یہ رسول اللہ کے برکت والے ہاتھوں سے لگا ہے، یہ تبرک ہے، میری گردن سے نہ اتارنا، میں چاہتی ہوں جو چیز مجھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پہنائی تھی وہ قبر میں بھی میرے ساتھ جائے، وہ قبر میں بھی میرے ساتھ جائے۔ اللہ اکبر، کیسے خوش عقیدہ، کیسے محبت والے عقیدے تھے صحابہ کے۔ کاش ہم صحابہ کی زندگیوں کو پڑھتے، کاش ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے تو ہمیں پتہ چلتا کہ وہ کس قدر عظمتوں والے لوگ تھے، اور نبی پاک علیہ السلام کے تبرکات سے، آثار سے انہیں کس قدر محبت، کس قدر محبت۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کل ہی آپ نے سنا تھا، حافظ امت کے جلیل القدر محدث حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس روایت کو ذکر فرمایا ہے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ جب جنگ یرموک میں ان کا سخت مقابلہ تھا، ان کی ٹوپی زمین پر گر گئی، جنگ زوروں پر تھی اور ان کی ٹوپی زمین پر گر گئی۔ کن کی؟ حضرت خالد بن ولید کی، جن کا لقب ہے سیف اللہ، وہ اللہ کی تلوار ہے۔ کتنے عظیم وہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں جی، اللہ اکبر۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت سیدنا خالد بن ولید جنگ چھوڑ دی، جلدی سے ٹوپی کے پیچھے نیچے دوڑے، ٹوپی کو تلاش کیا۔ گھمسان کا مارکا تھا اس موقع پر، اور آپ نے علماء سے سنا ہوگا جنگ بڑا سخت گھمسان کا مارکا تھا، تو آپ ٹوپی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بعد میں لوگوں نے آپ سے پوچھا، جنگ زوروں پر تھی، جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے اس وقت، آپ کو ٹوپی کی فکر پڑی ہوئی تھی؟ تو فرمایا لوگوں وہ ٹوپی کوئی عام ٹوپی نہیں تھی، بات یہ تھی کہ اس ٹوپی کے اندر
جس کی خاطر میں نے مشقت اور پریشانی اٹھائی، اس کو ڈھونڈا نیچے اتر کر جنگ کے دوران، وجہ یہ تھی کہ میرے پاس نبی پاک علیہ السلام کی پیشانی مبارک کے کچھ بال تھے جو میں نے اس ٹوپی کے اندر سیے ہوئے ہیں۔ جس وقت میں وہ ٹوپی پہن کے جنگ میں جاتا ہوں تو میرا یہ عقیدہ اور بلیو ہے کہ اللہ حضور کریم علیہ السلام کے بالوں والی اس ٹوپی کی اس برکت سے، ان بالوں کی برکت سے اللہ مجھے جنگوں کے اندر فتح اور کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات فرما رہے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، یعنی صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی جسم اطہر سے مس ہونے والی اشیاء باعث برکت ہے۔ آثار صالحین سے برکت حاصل کرنا، یہ اس حوالے سے خوبصورت دلائل ہیں حدیث مبارکہ کے اندر۔ اللہ اکبر۔ تو وہ ٹوپی میں بال مبارک تھے جی، اللہ اکبر۔ اور پھر اسی طرح آپ نے قرآن حکیم میں دیکھ لیں، قرآن حکیم نے سورہ یوسف میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کیا کہ وہ واقعہ آپ سارا کبھی سورہ یوسف کی تلاوت کریں اور اس کے اندر پڑھیں کہ جب ان کو پاس ان کے بھائیوں نے آئے اور وہ پوری لمبی چوڑی داستان اور سٹوری آپ سنیں پڑھیں، جب علماء سے آپ نے سنی ہوگی، اور ان بھائیوں نے بتایا کہ ابا جی تو آپ کی جدائی میں رو رو کر ان کی تو آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ تو اس موقع پر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے کیا کیا؟ آپ نے اپنی قمیص مبارک ان کو عطا کی کہ جاؤ یہ میری قمیص لے جاؤ اور اس قمیص کو لے جا کر تم میرے والد گرامی کی آنکھوں پہ رکھ دینا، ان کی گئی ہوئی بینائی واپس آ جائے گی، ان کی گئی ہوئی بینائی واپس آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیض لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِهِ أَبِيَّاتِ بَصِيرًا، میرے ابا جی کی آنکھوں پہ رکھ دینا، گئی ہوئی بینائی واپس آ جائے گی۔ یہ قرآن مجید نے بات بیان کی۔ یہ وہ لباس ہے جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس تھا، یہ ان کی قمیض تھی۔ اور اس جو مبارک قمیص ہے، یہ اس کے بارے میں مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے۔ حضرت امام مجاہد جو فن تفسیر کے امام ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، امام بغوی نے تفسیر بغوی میں ان کے حوالے سے ایک روایت لکھی۔ امام مجاہد کہتے ہیں دراصل یہ جو قمیص مبارک تھی نا، یہ وہ قمیص مبارک تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت سے سیدنا جبریل امین علیہ السلام لے کر آئے تھے، جس وقت نار نمرود میں ان کو ڈالا جا رہا تھا۔ جب آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت یہ قمیص جنت سے لا کر جبریل امین علیہ السلام نے ان کو پہنائی تھی۔ یہ وہ برکتوں والی قمیص تھی، یہ جنتی قمیص تھی جی، یہ جنتی قمیص تھی جو ان کو پہنائی گئی۔ اور پھر انہوں نے اس کو پہنا، پھر ان کے پاس رہی، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس آئی، اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام سے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بچپن میں اس قمیض کو ایک تعویذ کی صورت میں لپیٹ کر باندھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال رکھا تھا، ان کے گلے میں ڈال دیا تھا، اسے تعویذ بنا کر اسے لپیٹ کر کسی چیز میں ان کے گلے میں ڈال دیا تاکہ ان کو نظر نہ لگے۔ یہ امام مجاہد نے اپنی روایت کے اندر یہ بات بیان فرمائی، جسے تفسیر بغوی میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قمیص تھی، اس کو دے کر بھائیوں کو فرمایا تھا کہ جاؤ یہ لے جاؤ اور لے جا کر میرے ابا جی کی آنکھوں پہ رکھنا، ان کی گئی ہوئی بینائی واپس لوٹ آئے گی۔ اب وہ بھائی مصر سے چلے شام کی طرف وہ قمیص لے کر، تو روایات کے اندر آتا ہے کہ ابھی 3 دن کا فاصلہ تھا، 3 دن کا فاصلہ تھا۔ ابھی وہ بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچنے میں 3 دن کا فاصلہ تھا، سفر ابھی باقی تھا۔ اور ادھر قرآن حکیم نے اسی صورت کے اندر آگے بیان فرمایا انی لاجد ریح یوسف، تو حضرت یعقوب اپنے گھر والوں اور بچوں اور فیملی ممبران باقیوں سے کہہ رہے تھے آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ 3 دن کا فاصلہ ہے، وہ مصر سے قمیص چلی ہے، راستے میں ہے، یعقوب علیہ السلام شام میں ہیں، اور ابھی 3 دن کی مسافت ہے، قمیص دور ہے، لیکن یہ یہاں فرماتے ہیں مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے 8 دنوں کا فاصلہ لکھا۔ ایک روایت میں امام مجاہد نے کہا 3 دن کا فاصلہ تھا،
حضرت ابن عباس کہتے ہیں 8 دنوں کی مسافت تھی، مختلف فاصلے آئے، مختلف دنوں کی بات روایات کے اندر آئی، بہرحال کئی دن دوری کے فاصلے سے خوشبو یوسف علیہ السلام کی آ رہی تھی یعقوب علیہ السلام کو شام میں جی۔ اور میں یہاں ایک بات امام خفاجی نے نسیم الریاض کے اندر جو لکھی وہ بھی میں آپ کی خدمت میں محبت بھری بات ہے ساتھ عرض کرتا چلوں کہ نبی پاک علیہ السلام جب سدرۃ المنتہا سے جبریل امین چلنے کا ارادہ کرتے تھے نا سرکار کی خدمت میں آنے کے لیے، جب وہ وہاں سے حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ارادہ کرتے تو سرکار مدینے میں جبریل کی خوشبو محسوس فرما لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر جی، حضور کریم علیہ السلام ان کی خوشبو محسوس فرما لیتے تھے۔ تو جو سدرہ سے آنے والے جبریل کی خوشبو مدینے میں محسوس کرتا ہے وہ برطانیہ میں محبت سے پڑھا ہوا درود بھی گنبد خضرا میں سنتا ہے جی۔ ان کی سماعت اور ان کی عظمتوں کے کیا کہنے، کیا کیا شانیں اللہ نے مدینے کے تاجدار علیہ السلام کو عطا کی۔ کتنے خوش بخت ہیں ہم کہ ہمارے آقا مولا کی کیا کیا شانیں ہیں، اللہ نے کیا کیا عظمتیں مدینے کے تاجدار علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات یہ تو قرآن حکیم نے ذکر کیا ہے کہ نبیوں کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزیں جو ہیں یہ باعث برکت ہے، یہ باعث برکت ہے۔ اور پھر وہ قمیص آئی، ان کی آنکھوں پہ رکھی گئی اور ان کی آنکھوں کی بینائی واپس لوٹ آئی، آنکھوں کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ میں یہاں ایک بات اور بھی ضمناً آج اس پر دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک اور بات بھی میں نے پڑھی جسے تفسیر بغوی میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا، اور اس میں ایک سبق اور لیسن وہ ہمارے لیے بھی موجود ہے، اس پہ آپ غور کیجئے گا۔ اور حضرت امام سوری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام جب ان کی ملاقات ہوئی، پہلے یہ یہاں تھے، پھر یہ بھائیوں کے ساتھ وہاں گئے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ مصر میں داخلہ ہوا، اب سال ہا سال کے بعد ملاقات ہونی تھی بیٹے کے ساتھ، تو وہ ملاقات ہوئی، اس کا سارا ذکر تفسیروں کے اندر آیا ہے اور آپ نے پڑھا سنا ہوگا علماء سے۔ تو جب دونوں باپ بیٹا ملے نا، آپس میں گلے ملے تو رونا شروع کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی رو رہے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی رو رہے تھے۔ تو جب روئے نا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا اپنے والد گرامی سے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے، تو انہوں نے کہا ابا جان آپ اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، کیا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ہماری ملاقات قیامت کے دن تو ہوگی نا؟ آپ میری جدائی میں اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آپ کو یہ تو پتہ ہی تھا نا کہ ملاقات تو ہماری ہوگی ایک دن، اور وہ قیامت کا دن تو ہوگا لازم، بھئی اس دنیا میں نہ بھی ہو تو قیامت میں تو ہونی ہے نا ملاقات، تو آپ اتنا روتے رہے میری جدائی کے اندر۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے اس بات کا مجھے علم تھا جی، لیکن بات یہ تھی کہ تو مجھ سے بچپن میں جدا ہو گیا تھا، بچپن سے تو مجھ سے جدا ہو گیا تھا، اور مجھے یہ ڈر رہا کہ کہیں تیرا دین نہ چھن جائے، تیرا دین نہ تجھ سے چھن جائے، اور جو تجھے اور تیرے اور میرے درمیان جو حائل نہ ہو جائے، اور قیامت کے دن ہمارے درمیان دوری کا سبب نہ بن جائے۔ اللہ، بہت بڑی یہ بات ہے جی، بہت بڑی بات ہے حضرات۔ کوئی ایسا عمل دیکھیں، نبیوں کے معاملات، نبی معصوم عن الخطا ہیں، ان کے معاملات ہی بالکل مختلف ہیں۔ نبیوں کے معاملات میں اللہ کی حکمتیں پنہاں ہوتی ہیں، کبھی اپنی دنیا ہمیں اپنی زندگیوں پر ان کے معاملات کو قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ نبیوں کے جو اقوال ہیں، نبیوں کی جو تعلیمات ہیں، ان میں ہمارے لیے سبق موجود ہے جی۔ یہ تو معصوم عن الخطا لوگ ہیں، گناہوں سے پاک لوگ ہیں جی، اللہ اکبر، لیکن ہمارے لیے سبق موجود ہے کہ ہم ایسے اعمال نہ کریں جن سے ہمیں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب نہ ہو سکے۔ اگر ہم قرب چاہتے ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پھر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور جو اتباع والا راستہ ہے اس کو اختیار کرنا ہوگا، اسی پہ چلنا ہوگا، اسی کے لیے تگ و دو ہمیں کرنی ہوگی۔ حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس حوالے سے ان کی روایت بڑی مشہور ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنی، میں اس پر پھر آج کی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ حضرت ربیہ کہتے ہیں حضور کے خادم ہیں، تو یہ ہر وقت ساتھ رہتے تھے، خدمت کرتے تھے، اصحاب صفہ کے چبوترے پہ رہتے تھے مسجد نبوی میں، اور یہ حضور کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں رہتے تھے، حضور حجرے میں تشریف لے جاتے تو یہ وہاں بیٹھ جاتے تھے کہ کوئی خدمت ہوگی، حضور بلائیں گے تو میں حاضر ہوں، تو ساتھ ساتھ رہتے تھے، باہر بھی آگے پیچھے۔ تو ایک دن سرکار کو وضو کروا رہے تھے، وضو، یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، یہ آپ تمام دوست اس کو بڑی غور کے ساتھ سماعت فرمائیں جی۔ تو حضور کو وضو فرما رہے تھے، تو وضو کرتے کرتے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا سل ربیہ، اے ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ امام نووی کہتے ہیں ایک روایت میں سل نہیں بھی آتا ہے، مجھ سے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ سل، سوال کر، کیا مانگتا ہے؟ آج دریائے رحمت جوش پہ تھا، خدمت کرتے تھے، مانگ آج کیا مانگتا ہے؟ یہ کون؟ امام الانبیاء علیہ السلام، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں۔ حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا، اور سوچنے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مینوں اور کچھ نہیں چاہیے، میں اور کچھ نہیں مانگتا، جس طرح دنیا میں خدمت کر رہا ہوں نا، جنت میں بھی خدمت کرتا رہا۔ یہی قرب جو آج مجھے آپ کی سنگت اور آپ کا قرب مجھے آج حاصل ہے، یہی قیامت کے دن اور جنت میں بھی یہی مجھے حاصل ہو جائے آخرت میں، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات جی، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے اگر آپ کا قرب مل جائے جی۔ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا اور بھی کچھ مانگ، ان کا حضور اور کچھ نہیں چاہیے، یہی کافی ہے۔ اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت اور نبی کا قرب آخرت میں مل جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا مجھے چاہیے؟ اللہ۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ پتہ ہے انہیں کیا بات ارشاد فرمائی؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی، حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ربیہ، اگر تو میرا قرب چاہتا ہے نا، قیامت کے دن اگر تو قرب چاہتا ہے تو پھر کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کر۔ اے ربیہ، اگر تجھے میرا قرب چاہیے تو پھر کثرت سے سجدے کیا کر، اپنی پیشانی اللہ کی چوکھٹ پہ جھکایا کر، اپنی پیشانی اللہ کی چوکھٹ پہ جھکایا کر، کثرت سے سجدے کیا کر، تجھے قیامت کے دن میرا قرب نصیب ہو جائے جی۔ اللہ، یہ ہم گناہ گاروں کے لیے تھا، ہمیں یہ طریقہ اور وظیفہ بتا دیا کہ لوگوں سجدوں کی عادت بناؤ۔ اور بھی حدیث پاک کے اندر مختلف اعمال کا ذکر آیا ہے جن کی بدولت اللہ قیامت کے دن امتی کو حضور کریم علیہ السلام کا قرب عطا کرے گا۔ ان میں ایک درود شریف بھی ہے، ایک درود پاک بھی ہے، تو ایک یہ نماز بھی ہے، سجدہ ریزی بھی ہے۔ تو میں آپ حضرات سے یہ ریکویسٹ کروں گا، یہ گزارش کروں گا کہ عادت بنائیں، پختہ عادت بنائیں، کوشش کریں کہ نماز قضا نہ ہو، باوضو رہا کریں، جہاں موقع ملے نماز پڑھ لیا کریں جی، باوضو رہا کریں، جب ٹائم دیکھیں نماز کی پابندی کریں۔ آج کل گھروں میں ہیں، آپ گھروں میں رہتے ہوئے اپنی نماز کی پابندی کو اپنی عادت بنائیں، اور سجدوں کے ساتھ اور نماز کے ساتھ آپ محبت فرمائیں، اور کوشش کریں کہ نمازوں کے اندر ہم سے سستی نہ ہو، ہم سے کمزوری نہ ہو، اور ہم اپنی نمازوں کو بر وقت پورے ٹائم کے ساتھ اس کو ہم جو ہے وہ ان کو ادا کریں۔ تو یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے برکتیں حاصل کرنا، یہ آج کی گفتگو میں نے کچھ باتیں اس حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیں، اس امید کے ساتھ کہ یہ آپ کے ذہن نشین بھی رہیں گی اور آپ ان کو یاد بھی رکھیں گے۔ کل جو بات ہم کر رہے تھے وہ یہی تھی کہ جو صالحین کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزیں ہیں، جو آثار ہیں، جو تبرکات ہیں، بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کو کفن کے اندر ان کو رکھتے ہیں برکت کے لیے، تو ایسا کرنا یہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ سے لے کر آج تک امت کے اندر چلا رہا ہے جی، کہ کفن میں غلاف کعبہ کا ٹکڑا رکھ دیا جائے، کفن کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی کوئی چادر کا ٹکڑا ہے اگر وہ رکھ دیا جائے، تو یہ سارے جو طریقے ہیں یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر یہ چلے آ رہے ہیں، اور صحابہ کرام کے معمولات سے یہ باتیں ثابت ہیں اور دلائل ہیں ان پر، اور یہ ساری روایتیں بخاری اور مسلم کے اندر آپ کو صحیح ستہ میں آپ کو مل جائیں گی کہ نبی پاک علیہ السلام کی چادر، حضور کی قمیض، حضور کا جبہ بطور تبرک لوگوں نے اپنے کفن کے اندر شامل کیا۔
اور ایون اور مختلف چیزیں تھیں جو سرکار نے صحابہ کو عطا کی، وہ بطور تبرک برکت کے لیے کفن کے اندر رکھ کر دفن کیا گیا۔ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر یہ چیزیں ملتی ہیں۔ اور خود میں نے کل بھی آپ کو ذکر کیا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو وصیتیں ہیں ان میں ایک وصیت یہ بھی ہے کہ یہ سرکار کا جبہ مبارک ہے، جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے کفن میں رکھ کر مجھے دفن کریں۔ یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ جو چیزیں جسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مس ہو جائیں وہ برکت والی ہیں، اور ان برکت کے حصول کے لیے بطور تبرک اسے کفن میں بھی رکھا جا سکتا ہے۔ یہ دلائل ہیں آثار صالحین اور نیکوں کے جو آثار اور تبرکات ہیں ان سے برکت حاصل کرنے کے لیے۔ تو کئی جگہوں پر ہم یہ دیکھتے ہیں تو بعض اوقات ہمارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ بھئی یہ پتہ نہیں کر رکھنی چاہیے یہ کوئی شے یا نہیں یہ رکھنی چاہیے۔ تو اس لیے کم از کم اپنے عقائد کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، صوفیاء کے ماننے والے ہیں، اہل اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم اصحاب تصوف ہیں، ہم حضور کریم علیہ السلام کے صحابہ کی سیرت سے روشنی اور رہنمائی حاصل کرنے والے لوگ ہیں۔ وہ بھی حضور کریم علیہ السلام کے تبرکات سے محبت کرتے تھے۔ الحمدللہ ہم بھی نبی پاک علیہ السلام کے جسم اطہر سے اور حضور کریم علیہ السلام کی ذات سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے محبت رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ ہمیں تعلیمات اسلام کی روشنی میں اپنے عقائد اور اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں امید کروں گا کہ ہم سب نماز کی پابندی کریں، تلاوت قرآن کو معمول بنائیں، درود پاک کی کثرت کو معمول بنائیں، صدقہ و خیرات کو معمول بنائیں، آنے والے مبارک مہینے کے اندر آپ عبادت الہی کو معمول بنائیں، ہر اچھا کام غنیمت سمجھیں اس زندگی کو جو اللہ نے عطا کی ہے۔ جو سستی ہو گئی وہ ہو گئی، اللہ سے اپنے سابقہ گناہوں کی ہم معافی مانگیں کہ خداوند قدوس پچھلی غلطیوں کو معاف فرما دے اور بقیہ زندگی نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک علیہ السلام کی غلامی میں زندہ رکھے، حضور کریم علیہ السلام کی غلامی میں موت عطا فرمائے، اور جب مریں تو مرتے وقت کلمہ شریف نصیب فرمائے، ایمان کی حالت میں دنیا سے اللہ جانا نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن سرکار کی ہمیں شفاعت نصیب فرمائے، اور اللہ پل صراط پہ سرکار کی دعاؤں کا سہارا عطا کرے، اور جنت الفردوس میں نبی پاک علیہ السلام کا ہمیں قرب نصیب فرمائے، سنگت عطا کرے۔ جی اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ حضرات ریگولر اس وقت میری گفتگو کو سنتے ہیں اور ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ سنتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ بڑی بڑی دور تک اور پورے شہر کے اندر اور پورے ملک کے اندر اور نیٹ کے ذریعے تو کہاں کہاں تک پوری دنیا کے لوگ ماشاءاللہ سن رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اپنے اپنے پیجز پر ان بیانات کو ضرور شیئر کر دیا کریں تاکہ دوسروں کو بھی پتہ چلے کہ ہمارے عقائد وہی ہیں جو صحابہ کرام کے عقائد، ہمارے عقیدے وہی ہیں جو رسول اللہ کے اصحاب کے عقیدے۔ الحمدللہ ہم اپنے اسلاف کے نقش قدم پہ چلنے والے لوگ ہیں، اللہ اسی پر استقامت عطا فرمائے، اور جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں اس کو اللہ رب العزت ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ تو انشاءاللہ ایک بات جو آج کرنی تھی وہ آج تو اب نہیں ہو سکی، چونکہ آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل کریں گے۔ کئی جگہ یہ پچھلے دنوں یہاں بھی ہمارے ہاں ایسا ہوا کہ قبرستان میں کوئی تدفین تھی ایک مرتبہ یہاں، تو تدفین کے بعد اب وہ کسی اور کنٹری کے لوگ تھے، غالباً چیچنیا سائڈ کے یا بوزنیا یا کسی اور کنٹری کے مسلمان لوگ تھے، تو ان کا ایک جنازہ تھا، تو اس کے اندر جو تھے انہوں نے تلقین کی قبر پر، اور یہ آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ لوگ دفن کرنے کے بعد کوئی بزرگ شخصیت قبر پہ بیٹھ کے اس صاحب قبر کو تلقین کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تو یاد کر کہ تو جس کلمے پر دنیا سے رخصت ہوا ہے، اسے کہتے ہیں مرنے کے بعد کسی کو تلقین کرنا۔ تو اس پر ایک بڑا طوفان لوگوں نے کھڑا کیا کہ دیکھیں یہ وہ بندہ قبر میں ہے اور یہ اس کو اب جو سوالات کے جوابات کے حوالے سے تلقین کر رہے ہیں۔ تو میں اس پر کچھ روایتیں اور جو بزرگان دین کا طریقہ رہا وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا تاکہ آپ کو علم ہو کہ یہ تلقین بھی ایک مستحب عمل ہے، اور کئی جگہوں پہ ہوتا ہے کئی جگہوں پہ نہیں ہوتا، مستحب عمل ہے، کوئی فرض تو نہیں ہے، لیکن کئی جگہ یہ رواج ہے۔ تو جب کچھ نئے لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں یہ کوئی نئی کام شروع ہو گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہمارے اسلاف کے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہوتی ہے۔ تو بس صرف اتنی بات ہے کہ اپنا مطالعہ وسیع کریں
اہل علم کے پاس آپ بیٹھیں، ان سے پوچھیں، ان سے سمجھیں دین کو، اور تاکہ صحیح جو رہنمائی ہے وہ ہو سکے۔ تو اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہمارے مختلف بھائی بہن جو مختلف دعائیں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ جو میرے لیے دعا آپ نے کی ہیں، اللہ آپ کے حق میں بھی دعائیں قبول فرمائے۔ اللہ آپ کو بھی ہر قسم کے دکھ تکلیف سے محفوظ رکھے۔ اللہ آپ کی بھی حفاظت فرمائے، فیملیوں کی، گھروں کی، بالخصوص جتنے بیماروں کی دعا کے لیے کہا گیا، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی کی نعمت نصیب فرمائے۔ جو ہماری یہ سسٹر، ان کی آنٹی ہیں، وہ بیمار ہیں، فرزانہ آنٹی، ان کی دعا کے لیے کہا گیا۔ اور کچھ بھائیوں نے کہا ہمارے حاجی سردار صاحب بیمار ہیں، ان کی اہلیہ گر گئی تھی، چوٹ لگی، وہ ان کے لیے دعا کے لیے کہا۔ حاجی نیاز صاحب ہیں، حاجی رانا جمیل صاحب ہیں ہمارے، اور اسی طرح حاجی بوستان صاحب ہیں، حاجی پنو صاحب ہیں، شرافت بھائی کافی عرصے سے بیمار، حاجی اعظم صاحب کا بیٹا بہت ہی عرصے سے بیمار ہے، اس کی دعا کے لیے کہا گیا۔ اسی طرح اسد اللہ خالد صاحب فالج میں مبتلا ہیں، کچھ اور ہسپتالوں، گھروں میں، یہاں پاکستان، جہاں جہاں آپ کے یہاں ہیں یا آپ کے پاکستان میں ہیں، جہاں کوئی بیمار ہے، اللہ مدینے والے کی عظمتوں کا صدقہ اللہ صحت عطا فرمائے۔ اللہ آپ کے سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے، گھروں میں سکون عطا فرمائے۔ جن کے بچے بیمار ہیں اور کچھ مائیں بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ ناجائز مقدمات میں ہیں، انہوں نے دعا کے لیے کہا۔ کچھ بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، انہوں نے دعا کے لیے کہا۔ اللہ ان کے لیے اپنے خزانہ غیب سے اچھے رشتوں کے اسباب مہیا فرمائے، بیماروں کو صحت دے، ماؤں کی پریشانیاں آسانیوں میں تبدیل کرے، اللہ غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرمائے، نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرمائے، ہمارے جتنے مرحومین ہیں اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ ایک ہمارے ہاں یہیں رزینہ بی بی رہتی تھیں، یہ جو بلیک مور فٹ روڈ ہے وہاں رہتے تھے پہلے کی فیملی، اور یہاں ہماری اس مسجد غوثیہ کے ساتھ ہی ان کا آنا جانا تھا، تو پھر وہ معاش کی طرف منتقل ہو گئے۔ یہ بشارت علی اور ماجد علی کی والدہ، ان کا بھی آج انتقال ہو گیا، وہ بھی علیل تھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ ہم تو ان کے لیے بھی دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے رضینہ بی بی مرحومہ مغفورہ اللہ ان کی بخشش مغفرت فرمائے، انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کی آخرت کی منزلوں کو اللہ آسان فرمائے، اور ان کے بیٹے بشارت علی، ماجد علی اور ان کے دیگر فیملی، گھر والے، عزیز و اقارب، اللہ ان سب کو صبر عطا فرمائے، اور خدا بند قدوس انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ ان دنوں میں بہت سی فوتگیاں ہوئیں، مختلف شہروں کے اندر ہوئیں، اللہ سب جانے والوں کی بخشش فرمائے، سب اہل ایمان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ ان سب کو صحت کی نعمت نصیب فرمائے، ہر قسم کے دکھ تکلیف سے اللہ محفوظ اور معمون فرمائے۔ درود پاک آپ پڑھتے رہیں روز گھروں کے اندر، اور پڑھ کر ہمیں یہاں میسیج فرما دیں، پھر انشاءاللہ کوئی ایک نمبر بھی ہم علیحدہ سے دے دیں گے، اس نمبر پہ جو درود شریف پڑھا جائے ٹیکسٹ میسیج کر دیا کریں، میں نمبر کسی وقت یہاں انشاءاللہ ہم ایک وقف کر دیں گے اس حوالے سے، تاکہ جمعرات کے دن مل کر درود پاک نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور پیش کرنے کے بعد پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے پریشانیوں سے نجات کے لیے، بیماریوں اور دکھوں سے نجات کے لیے، کہ اللہ سرکار کی برکت سے، نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ کرم کے تصدق سے اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرمائے۔ ایک ہمارے بھائی راجہ مزمل صاحب ہیں، وہ رہتے ہیں ادھر ڈالٹن سائڈ میں، تو وہ پاکستانی ایمبیسی کے اندر ان کی جاب ہے، ان کا سلسلہ ہے، ہم میں سے اکثر لوگ ماشاءاللہ انہیں جانتے ہیں، تو کل انہوں نے بھی مجھے فون کر کے کہا کہ بھئی یہ جو ہمارے پاکستانی ایمبیسیز ہیں، بریڈ فورڈ میں ہے، مانچسٹر یا لنڈن یا ہائی کمیشن، ان کی طرف سے بھی آپ دوستوں کو یہ بات کہیں کہ اگر کوئی ایسے طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں جن کو کسی قسم کا کوئی پرابلم ہے، پریشانی ہے، یہاں ان دنوں میں، ان حالات میں، جبکہ وہ گھروں سے باہر نہیں جا سکتے، کوئی ویزے کا مسئلہ ہے یا کوئی اور ان کو پریشانی ہے، انہیں کسی بھی قسم کی ہیلپ چاہیے پاکستانی ایمبیسی سے، ہائی کمیشن سے، اور یا پاکستانی ایمبیسی جو ہے ان کے عملہ سے، تو وہ فون پر رابطہ کر سکتے ہیں، اپنا نام پتہ وہ بھیج سکتے ہیں، اپنی مشکل میں ان سے وہ رہنمائی لے سکتے ہیں۔ تو ایسے طالب علموں کے لیے یا وزٹرز کے لیے پاکستانی جو ایمبیسی ہے وہ انشاءاللہ العزیز بھرپور تعاون اور ہیلپ کے لیے تیار ہے۔ تو اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنی دعاؤں میں ہمیں سب کو اور
پوری امت کو، پوری انسانیت کو آپ یاد رکھیں۔ بالخصوص ہم سب کے لیے، اہل ایمان کے لیے، اپنے لیے، ہمارے لیے دعا کریں، اللہ ایمان سلامت رکھے، اللہ ایمان سلامت رکھے اور ہمیں عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دوبارہ پھر آپ سے جو ہے ملاقات، اس کا سلسلہ انشاءاللہ العزیز جاری رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔